کہا جاتا ہے کہ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل کے اندر جا کر ایک نئی دنیا بسا دیتی ہے۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ نیلے جنگل، چمکتے پھل، خوشبو سے بھری ہوائیں اور ایک ایسی سلطنت جہاں بلو بیریاں صرف پھل نہیں بلکہ قسمت بدلنے کی طاقت رکھتی تھی۔ یہ کہانی ہے بلو بیری شہزادیوں کی۔ دور کسی پہاڑ کے پیچھے جہاں آسمان ہلکا سا نیلا رہتا تھا، ایک جادوئی علاقہ تھا جسے نیلا جنگل کہا جاتا تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام تھا نیلورا۔ نیلورا کی زمین عام مٹی کی نہیں تھی، وہاں سے گنے والی ہر چیز میں جادو چھپا ہوتا تھا۔ مگر سب سے خاص تھی وہاں کی بلو بیریاں۔ یہ عام بلو بیریاں نہیں تھی، یہ وہ پھل تھے جو دکھ کو خوشی میں بدل سکتے تھے، کمزور دلوں کو حوصلہ دے سکتے تھے اور سچے ارادوں کو طاقت عطا کرتے تھے۔ نیلورا پر حکمرانی کرتی تھی ملکہ عذرا۔ ان کی آنکھوں میں دانائی، آواز میں نرمی اور دل میں ماں جیسی محبت تھی۔ ملکہ عذرا کی 3 بیٹیاں تھیں جنہیں پورے نیلے جنگل میں بلو بیری شہزادیاں کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کی پیدائش بھی بلو بیری کے جادو سے جڑی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے جس رات یہ شہزادیاں پیدا ہوئیں، آسمان سے 3 نیلی روشنیوں نے محل کو گھیر لیا تھا۔ ملکہ الارا سب سے بڑی تھی۔ ان کے بال گہرے نیلے رنگ کے تھے جیسے رات کے وقت آسمان۔ ان کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا اور باتوں میں سنجیدگی۔ الارا کو نیلے پودے سے باتیں کرنے کی طاقت حاصل تھی۔ جب وہ باغ میں چلتی تھی تو پتے ہلکے سے جھک جاتے اور پھول مسکرا اٹھتے۔ وہ اکثر کہتی تھی، قدرت کی آواز سننے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دوسری شہزادی میرین شرارتی مگر بے حد پیاری تھی۔ ان کی ہنسی میں ایسی مٹھاس تھی کہ اداس لوگ بھی مسکرا دیتے۔ میرین کو بلو بیریوں کے جادو کو محسوس کرنے کی صلاحیت حاصل تھی۔ وہ بتا سکتی تھی کہ کون سی بیری کس مقصد کے لیے بنی ہے، خوشی کے لیے، یادوں کے لیے یا کسی دل کو جوڑنے کے لیے۔ سب سے چھوٹی تھی شہزادی لیورا۔ وہ خاموش رہتی تھی مگر ان کی آنکھوں میں ایک انتہائی گہرائی تھی۔ لیورا کو خواب آتے تھے، ایسے خواب جو مستقبل کی جھلک دکھاتے تھے۔ اکثر وہ نیند سے جاگ کر کہتی تھی، میں نے نیلا اندھیرا دیکھا ہے جو ہماری سلطنت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک رات جب پورا نیلا جنگل خاموش تھا، بلو بیری کے درختوں سے اچانک مدھم نیلی روشنی نکلنے لگی۔ لیورا نیند سے گھبرا کر اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک سایہ سا پھیل رہا ہے، جیسے کوئی طاقت نیلورا کی خوشیوں کو نکلنا چاہتی ہو۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی بہنوں کے پاس گئی۔ الارا، میرین، بلو بیریاں کانپ رہی ہیں، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اگلی صبح تینوں شہزادیاں جنگل کے سب سے پرانے حصے میں گئیں جہاں رہتی تھی بڑی زیما۔ زیما کی آنکھیں دھندلی تھی مگر وہ سب دیکھ سکتی تھی جو آنے والا تھا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، جب نیلی مٹھاس آزمائش بن جائے تب صرف وہی بچ سکے گی جن کے دل میں لالچ نہیں اور نیت میں سچائی ہو۔ شہزادیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ بلو بیریاں اب صرف نعمت نہیں رہی بلکہ ایک امتحان بننے والی تھی، اور یہ امتحان صرف نیلورا کی نہیں بلکہ بلو بیری شہزادیوں کی قسمت کا بھی تھا۔ بڑی زیما کی پیش گوئی کے صرف 3 دن بعد نیلورا کی فضا بدلنے لگی۔ نیلا جنگل جو کبھی خوشبو اور روشنی سے بھرا رہتا تھا اب خاموش ہو گیا۔ بلو بیری کے درختوں پر لگی بیریاں آہستہ آہستہ کالی نیلبو ہونے لگی۔ ملکہ عذرا کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ انہوں نے دربار میں اعلان کیا، یہ صرف جادو نہیں، یہ کسی انسان کے لالچ کا نتیجہ ہے۔ اسی رات شہزادی میرین نے بلو بیریوں کو چھوتے ہی ایک عجیب احساس پایا۔ ان بیریوں میں مٹھاس نہیں بلکہ حسد اور لالچ کی کڑواہٹ تھی۔ وہ اپنی بہنوں کو لے کر محل کے پچھلے باغ میں پہنچی جہاں صرف شاہی خادم لارکین آتا تھا۔ اچانک نیلی روشنی چمکی اور سچ سامنے آ گیا۔ لارکین دراصل ایک جلا وطن جادوگر تھا جو نیلورا کے بلو بیریوں کی طاقت چرا کر اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ چیخا،
یہ سلطنت صرف تمہاری کیوں، یہ طاقت میرے کام کی ہے۔ لاڑکی نے ایک تاریخ من کر پڑھا جس سے پورا باغ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ الارا نے زمین پر ہاتھ رکھا، پودے جاگ اٹھے، بیلیں اندھیرے کو جکڑنے لگی۔ انہوں نے مضبوط آواز میں کہا، قدرت کبھی لالچ کا ساتھ نہیں دیتی۔ میرین نے اپنی ہتھیلی پر خالص نیلی بلو بیری رکھی جو صرف سچے دل والوں کے لیے ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے کہا، طاقت وہی ہوتی ہے جو بانٹی جائے، چھینی نہیں جاتی۔ لیورا آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں وہی خواب چمک رہا تھا جو اس نے کئی راتیں پہلے دیکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اندھیرا ختم ہو سکتا ہے اگر ہم خوف نہیں محبت کو چنیں۔ تینوں شہزادیوں نے ہاتھ پکڑ لیے۔ خالص بلو بیری کی روشنی آسمان تک جا پہنچی۔ لاڑکین کا چادر ٹوٹ گیا، اندھیرا بکھر کر مٹی میں بدل گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ ملکہ عذرا نے فیصلہ سنایا، تمہیں سزا نہیں بلکہ تنہائی میں سوچنے کا وقت دیا جائے گا۔ اگلی صبح نیلا جنگل پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ بلو بیریاں پھر سے میٹھی ہو گئیں، مگر اب ان میں ایک نئی طاقت تھی، سمجھداری اور اتحاد کی۔ ملکہ عذرا نے اعلان کیا، آج سے یہ تینوں صرف شہزادیاں نہیں بلکہ نیلورا کی محافظ ہوں گی۔ محل میں جشن ہوا مگر تخت ایک ہی رہا۔ تینوں بہنوں نے فیصلہ کیا، ہم اقتدار نہیں بانٹیں گی، ہم ذمہ داری بانٹیں گی۔ لارا فطرت کی نگہبان بنی، میرین دلوں کی شفا بن گئی اور لیورا مستقبل کی رہنما۔ بوڑھی زیما نے مسکراتے ہوئے کہا، جو شہزادیاں طاقت کے پیچھے نہیں بھاگتی، طاقت خود ان کے پیچھے آتی ہے۔ نیلورا ہمیشہ کے لیے امن، محبت اور نیلی روشنی کی سلطنت بن گئی۔ اگر آپ کو بلو بیری شہزادیوں کی کہانی پسند آئی ہو تو اسے دل میں جگہ ضرور دیجیے، کیونکہ یہ صرف جادو کی نہیں بلکہ اتحاد، سچائی اور محبت کی کہانی تھی۔ کہانی ختم ہوئی مگر یادیں ہمیشہ رہیں گی۔